لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں بعافیت رمضان سے گزار کر ذی الحجہ کے قریب پہنچا دیا ہے۔ ابھی قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں رب العالمین قسم کھا رہے ہیں کہ جہاں رب العالمین قرآن کریم میں کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو گویا وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز عظمت اور عزت والی ہے۔ دیکھیے قرآن نے قسم کھائی، رب العالمین نے والفجر، فجر کی قسم کھائی، آئیں ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی۔ اب 10 راتوں سے مراد تو مفسرین کی اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ولیال عشر سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن مقدس ہمارے نزدیک جمعہ کا دن سمجھا جاتا ہے جی، مہینوں کے 12 سال کے 12 مہینوں میں رمضان کا دن ہمارے نظر رمضان کا مہینہ مبارک سمجھا جاتا ہے۔ عشروں میں رمضان کا آخری عشرہ ہمارے یہاں مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ تو جیسے ان مقدس ایام کی، مقدس مہینوں کی اور مقدس دنوں کی گویا کہ فضیلتیں قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں، بالکل اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کی بھی قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ کئی روایتیں عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے بس ذی قعدہ ختم ہے اور ذی الحجہ تک ہم کو پہنچا دیا۔ اب جیسے عام طور پر رمضان المبارک میں ہمارا اہتمام بڑا ہوتا ہے آخری عشرے کو عبادتوں کے ساتھ گزارنے کا، ویسا اہتمام ان دنوں میں نہیں ہوتا، حالانکہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس کی بڑی فضیلتیں ذکر کی گئی۔ دیکھیے اس مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں جو دیگر مہینوں میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اشہر حرم میں شامل کیا گیا، یعنی اسلامی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو عزت والے، احترام والے سمجھے گئے، ان میں سے ایک ذی قعدہ ہے، تو یہ قابل احترام مہینے ہیں، انہی میں سے ایک ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور ذی الحجہ کو دیگر مہینوں کے اعتبار سے کچھ خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، نماز تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، پورے سال پڑھنی ہے، لیکن ایام ذی الحجہ یعنی اس عشرے کو ایک خصوصیت حاصل ہے۔ ان خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ رب العالمین نے اسی مہینے میں حج اور طے کیا ہے۔ اسی مہینے میں آدمی کو حج کرنا ہے۔ اگر کسی آدمی کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو بعد میں نماز کی قضا کر سکتا ہے۔ کوئی حج بدل بھی اگر کرتا ہے کسی مرحوم کی طرف سے یا کسی کی طرف سے تو انہی ایام میں اس کو کرنا ہوگا۔ اس لیے اس مہینے کی 2 خصوصیت ذکر کی گئی ہیں، اس میں سے ایک حج بیت اللہ ہے اور دوسری خصوصیت قربانی ہے، ایک حج اور دوسری قربانی۔ تو ہم اب دیکھیے 2 سال سے تقریباً حالات کی وجہ سے لوگ حج کو تو نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کچھ ہی بندوں کو اس کی توفیق مل رہی ہے اور بڑے سعادت مند لوگ ہیں جو حج کر رہے ہیں، لیکن ایک پورے عالم میں جو فضا چھائی ہوئی ہے، حالات ڈگمگا رہے ہیں، اس کی وجہ سے حج کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی گناہوں کی نحوست ضرور شامل ہے، اس لیے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین حالات کو جلد از جلد درست فرما دیں اور حالات کو سازگار بنا دیں، تو اس کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری چیز قربانی، یہ اسی مہینے کی خصوصیت ہے، انہی ایام کی خصوصیت ہے۔ حج جیسے عاشقانہ عبادت ہے، اسی طریقے سے قربانی کو بھی محبتوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قربانی ہم جانتے ہیں یہ سنت
ابراہیم ہے، سنت ابراہیم ہے۔ قرآن کریم میں بھی ملت ابیکم ابراہیم کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی گویا کہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیروکار آپ کو بننا ہے۔ یہ بڑے حالات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ ایک تو بڑی عمر میں رب العالمین نے اولاد سے نوازا، اور پھر جو ہے تو قربانی کا مطالبہ کیا، اور ایک حالات بنے خواب کے ذریعے سے آپ کو دکھایا گیا کہ آپ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور وہ سارا منظر ہمارے سامنے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن قربانی اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ رب العالمین کے نزدیک ایام ذی الحجہ کے اندر، یعنی پورے سال ایام ذی الحجہ کے اندر سب سے زیادہ اگر پسندیدہ عمل کوئی سمجھا جاتا ہے تو وہ ہے قربانی کا عمل۔ قربانی کا عمل دیکھیے، قرآن کریم کا ایک طرف اعلان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب العالمین کے نزدیک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، صرف کیا پہنچتا ہے؟ تقوی۔ اخلاص کے ساتھ جو قربانی کی جائے گی، تقوی کے ساتھ جو قربانی کی جائیں گی، رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، رب العالمین کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانی کی جائیں گی وہ قربانی عند اللہ مقبول ہوگی۔ ورنہ شہرت کے لیے اگر کوئی قربانی کرے، دکھلاوے کے لیے کوئی قربانی کرے، اور واہ کے لیے کوئی قربانی کرے، تو میرے بزرگوں اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ قربانی کا دار و مدار اخلاص کے اوپر ہے۔ قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا گیا، تو اس قربانی والی سنت کو محبتوں کے ساتھ کرے، محبتوں کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب سے قربانی کا حکم گویا کہ لاگو ہوا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تب سے آپ قربانی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اتنا اہتمام تھا کہ اپنی طرف سے بھی کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے بھی کرتے تھے۔ چاہیے کہ ہم قربانی کریں، اس کے لیے علماء سے تحقیق کریں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو دیکھیے، قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب شریعت میں کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اس کی مقدار، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جو آج کے گرام کے حساب سے 612 گرام اور 360 ملی گرام، اگر ہم اپنا حساب لگانے جاتے آج کے حساب سے تو تقریباً وہ آج کے گرام کے حساب سے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے، اگر اس حساب سے ہم حساب لگانے جاتے تو 525 گرام ہوتا ہے، وہ حساب صحیح نہیں بیٹھتا ہے۔ علماء اکرام نے اس کی مقدار طے کر دی کہ آج کا گرام اگر پکڑا جائے گا اور آج کے گرام کا حساب لگایا جائے گا تو وہ 612 گرام اور 360 ملی گرام، جو آج کی چاندی کی ریٹ کے حساب سے، عموماً چاندی کی ریٹ 70 یا 71 روپے چل رہی ہے قریب آل انڈیا کے حساب سے، تو 42-43 ہزار روپے کا جو آدمی مالک ہو، اس کے پاس اتنی رقم ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آج لوگوں کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، جی اتنا اماؤنٹ موجود ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قربانی کو بہت اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قربانی کا جانور وقت سے پہلے خرید لینا چاہیے اور اس کی جو ہے تو دیکھ بھال اچھے سے کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور سے ہمیں محبت، انسیت ہو جائے، جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس کی محبت میں کم از کم 2 آنسو ہمارے ٹپکے۔ کیا منظر ہوگا وہ اس وقت کا کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے چھوٹے سے بچے کو محبتوں کے ساتھ اللہ کے حکم پر لٹا چکے، اور دیکھیے اللہ نے یک لخت پورا منظر بدل دیا۔ اس وقت تو وہ منظر کو دیکھ کر اگر یوں کہا جائے کہ آسمان نے بھی اپنے پلکوں سے آسمان نے بھی جو ہے تو آنسو برسائے ہوں گے، تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک تعبیر کے طور پر کہا جا رہا ہے کیا منظر ہوگا، ایک بڑھاپے کی عمر میں ایک معصوم سا خوبصورت اور بڑھاپے کی امید ملی ہے، لیکن اس کو رب العالمین کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا گیا۔ بچہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ ابو جی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پاؤں گے۔ بیٹوں کے بھی یہ جذبات تھے۔ میرے بزرگوں، ہمارے سے اتنے بڑے بڑے مطالبات تو نہیں کیے گئے، ہم سے تو قربانی جانوروں کی مانگی گئی ہیں۔ اگر اس کی قربانی باوجود صلاحیت ہونے کے، باوجود صاحب نصاب ہونے کے اگر ہم نہ دیں تو ہم سے محروم کوئی نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی قربانی نہ کرے تو گناہگار بھی ہوگا،
تو ان مہینوں میں اگر استعداد ہے تو قربانی کی کثرت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایام ذی الحجہ یعنی پہلا عشرہ جو ہیں تو یہ عبادتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ جیسے ہم آخری رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام کرتے ہیں تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ علماء نے لکھا، روایتوں میں موجود ہے کہ جو آدمی ایام ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کرے گا، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، 10ویں کا روزہ تو حرام ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، تو ہر روزے پر اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں روزے رکھنے کا۔ اور اگر کوئی عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا تو علماء نے لکھا کہ اس کو 2 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنی سال کی؟ 2 سال کی۔ یوم عرفہ کا روزہ اگر کوئی رکھے گا، اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے اس کے یعنی 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ اتنی بڑی فضیلتیں روایتوں میں ذکر کی گئی ہیں، اس کے باوجود روزے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو اگر ہمارے اندر میرے بزرگوں طاقت اور قوت ہے تو پورے 9 روزے رکھنے چاہیے، ورنہ کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کا ہم اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ایک عبادت جو اس ایام میں مخصوص ہے وہ کثرت ذکر کا بھی خوب اہتمام کریں، خصوصاً تیسرے کلمے کا اہتمام کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا بھی کثرت سے اہتمام کریں۔ 5ویں چیز جو ان ایام میں کرنے کی ہیں وہ تکبیر تشریق کا اہتمام۔ میرے بزرگوں، ہم محلوں میں، بازاروں میں جانوروں کی خریداری میں تو نکلتے ہیں، لیکن وہاں صرف دنیا کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم گھر پر ہو، دکان پر ہو، یا کسی جگہ ہم کچھ خریدنے کے لیے جا رہے ہو تو ہماری زبان پر تکبیر تشریق ہونی چاہیے۔ صرف تکبیر تشریق ایک تو 9 تاریخ سے تو شروع ہوں گی اور 13 تک چلیں گی، وہ تو ہے ہی، لیکن ان ایام میں خصوصاً تکبیر تشریق کی کثرت، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی بھی جو ہے تو کثرت ہم زیادہ سے زیادہ کرنے کا اہتمام کریں۔ اور جیسے رب العالمین نے اس عشرے میں فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ان ایام میں گناہ کرتا ہے تو جیسے نیکیوں کا بھاؤ ان ایام میں بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ خصوصاً دیکھیے، گناہ سے تو ہر آدمی تقریباً کچھ نہ کچھ خطائیں ہم سے ہو ہی جاتی ہے، اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرنے والے ہیں اور اجر بھی دینے والے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، خصوصاً ان ایام میں جیسے ہم رمضان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں تو ان ایام میں بھی خصوصاً گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو بدنگاہی سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، یعنی جو گناہ ذکر کیے گئے ہیں ان سے اپنے آپ کو اہتمام کے ساتھ بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے نیکیاں زیادہ ملیں گی ویسے گناہ کا بھی گویا کہ وبال زیادہ ملتا ہے، اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں، اس سے پرہیز کریں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ایام ذی الحجہ قریب شروع ہونے کو ہیں، تو روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے تو انہیں چاہیے کہ اپنے ناخن، اپنے بالوں کو نہ کٹائے، اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کٹائے، اس سے روکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جس نے قربانی کا جانور خرید لیا اور جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر جب تک کہ قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے تب تک کہ بال کاٹنے سے، بالوں کو بنانے سے، ناخن تراشنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ پھر دیکھیے، اب مفسرین نے اور فقہاء نے اس کی روشنی میں لکھا ہے کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہے اس کو تو یہ کرنا چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کسی آدمی کے زیر ناف، یعنی ناف کے نیچے کے جو بال ہیں وہ 40 دن سے اگر اوپر اس کو وقت گزر جاتا ہے اور ان ایام میں اگر وہ نہیں کاٹیں گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ اگر 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کاٹ لے، کیونکہ وہ ضروری ہے، اگر نہیں کاٹیں گا تو آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔
اب جن حضرات کا قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو فقہا نے لکھا، علماء نے لکھا کہ نہیں، کم از کم وہ قربانی کر رہے ہیں تو کم از کم یہ تو کر لے کہ وہ بھی رک جائے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو کم از کم دوسروں کی اقتداء میں وہ بھی لوگ رک جائیں، ناخن تراشنے سے بال رک جائے، ان پر ضروری نہیں ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا گیا کہ وہ بھی رک جائیں۔ اب اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو اس کی دو وجہ علماء نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ حج میں گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج میں جو ہے تو ایک دیوانہ وار، اور حج جو ہے تو ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ آدمی پراگندہ بال، یہاں تو اچھے اچھے ماشاءاللہ ایک سے ایک کپڑے آدمی پہنتا ہے، لیکن وہاں دیکھیے کہ آدمی جب جاتا ہے تو کس طرح کا لباس ہوتا ہے، ایک عاشقانہ عبادت، بال بھی کیسے اور ایک دم بکھرا ہوا اور اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا۔ اب یہ آنکھیں وہ منظر دیکھنے سے آج محروم ہے، جیسا وہ منظر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین حالات کو درست فرمائے اور پھر سے وہ دن ہمیں دکھائے جو حاجیوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اور کئی لوگوں کی پلاننگ اور کئی لوگوں کے ارادے تھے جانے کے، لیکن حالات کی وجہ سے اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کمزوری ہے، گناہوں کی نحوست ہے، اللہ سے معافی تلافی کرنی چاہیے۔ تو یہ حکمت بیان کی گئی کہ اس میں حاجیوں کی اقتداء ہو جائے۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی کہ جیسے رب العالمین نے اصل تو قربانی مانگی تھی انسان کی، جیسے بچے کو ذبح کرنے، حضرت اسماعیل کی قربانی مانگی گئی تھی، لیکن بدل کے طور پر اللہ رب العالمین نے کس کو دیا تھا؟ دمبے کو بھیج دیا تھا بدل کے طور پر۔ تو گویا اس کی اقتداء میں کہ گویا کہ ایک انسان کی قربانی مانگی گئی تو کم از کم آدمی اپنے آپ کے اپنے جذبات کو کم از کم اس طرح تو پیش کرے کہ اپنے کچھ اعضاء کو جو ہے تو اللہ کے لیے اپنے جانور کے ساتھ، وہ جس وقت جانور کو ذبح کر رہا ہے اسی وقت اپنے ناخن وغیرہ اور بال وغیرہ کاٹے اور تراشے۔ یہ دو حکمتیں علماء نے اس کی لکھی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان راتوں میں، یعنی ایام الحجہ کی راتوں میں عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کا بھی اہتمام فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بات کہی گئی سنی گئی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔